اچھا سر، بول نیوز کے مالک شعیب شیخ صاحب کو جج کو گرفتار کرنے پر مطلب ان کو گرفتار کر لیا کہ جج کو رشوت رشوت دینے پر گرفتار کر لیا ہے. تو اب یہاں بھی ہمیں جج کا بھی نام نہیں لینا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے پابندی لگی ہے. اور دوسرا کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے جی. جی شعیب شیخ جو ہے یہ ایک کرمنل آدمی ہے. اس کی جو سارا جو اس نے نیٹ ورک ایک بنایا ہے اٹ از ایبسولوٹ مطلب کہنا چاہیے وہ ایک خبروں کا جوا خانہ ہے. وہ ایک جس طرح کہتے ہیں کہ مارکیٹ کو شیک کرنے میں جھوٹ بولنے میں اس آدمی کا ثانی کوئی نہیں ہے, اس کے نیٹ ورک کا ثانی کوئی نہیں ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو ٹیلی ویژن چینل کے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس آدمی کو جدی جھوٹ بولتے ہوئے چینل ان کی سیکورٹی کیسے کلیئر ہوتی ہے, اور سیکورٹی کلیئرنس کیسے ان کو مل جاتی ہے, اور کس طرح سے یہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ کے کلی طور پر ناکام ہونے کا ثبوت ہے, کلی طور پہ ناکام ہونے کا ثبوت ہے. یعنی ایک ایسی عجیب و غریب سوسائٹی بن گئی ہے جہاں جھوٹ بولنے کی آزادی یعنی سڑکوں پر مانگی جاتی ہے, سریعام مانگی جاتی ہے. یعنی اس کا احتجاج کیا جاتا ہے, تقاضا کیا جاتا ہے حکومت وقت سے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی آزادی دو, ہمیں جھوٹے الزام لگانے کی آزادی چاہیے. اور جھوٹ بولنا اور جھوٹے الزام کی آزادی مانگتے ہوئے اس کو جوڑا جاتا ہے آزادی اظہار رائے سے اور یا پھر آزادی صحافت سے. اب آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک یعنی جھوٹے الزام کے ساتھ, اور جھوٹ بولنے کا کوئی ان دونوں کا آپس میں تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو شاید مطلب ہے یہ دیکھیے, میں جب یہ گرفتاری کی مجھے سنزیلہ صاحب جب میں نے یہ خبر پڑھی, آپ یقین کیجئے کہ پچھلے دور اور یہ جو اب دور شروع ہوا ہے اس میں سب سے بڑا فرق جو پہلے میرے ذہن میں آیا کہ عمران خان اور باجوہ کے دور میں یہ شکیل الرحمان تھا جس کو اغوا کیا جاتا تھا جی, اور اب یہ تبدیلی ہے کہ اب ایکچوئل آدمی کو اٹھایا گیا ہے جو صحیح جھوٹ کا بیوپار کرتا ہے, اور یہ بہت پازیٹیو چینج ہے. لیکن یہ بسم اللہ ہونی چاہیے. دیکھیے اصل میں بات یہ بھی ہم سمجھتے ہیں سنزیلہ صاحب کہ پاکستان میں بہرحال اب ہم اس کو اچھا یا برا مطلب لگنے کی بات نہیں ہے, اور نہ ہی یہ کوئی اصولی طور پر میں بحث کر رہا ہوں کہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, اور جو یہ نئے کبھی بھی چیف آف ختم نہیں آرمی ہو سکتا. اسٹاف آئے ہیں جی, تو وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ابھی آئے ہیں, obviously عام طور پہ کوئی بھی نیا چیف آئے اس کو 5 سے 6 مہینے لگتے ہیں جی اپنا کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہوئے. یہاں بھی صرف 3 مہینے ہوئے ہیں, اور ان 3 مہینوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو علی وزیر رہا ہوا ہے. اچھا, نہ صرف رہا ہوا ہے بلکہ علی وزیر رہا ہونے کے بعد جو کچھ جلسوں میں کہتا رہا ہے اس کو برداشت بھی کیا جا رہا ہے. اس سے سٹیم نکلتی ہے, اس سے غصہ نکلتا ہے, جو کہ بہت حکمت ہے اس میں کہ ٹھیک ہے اسے بولنے دیں. اور دوسرا جو ہے آپ نے باقی مطلب ابصار عالم کی واپسی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھی, نصرت جاوید صاحب کی دیکھی, باقی لوگوں کو میڈیا کو ذرا سانس لیتے ہوئے دیکھا, اور یہ بہت اچھا ہے کہ شعیب کو گرفتار کیا گیا ہے, اور اس کا سیکورٹی لائسنس کینسل ہونا چاہیے. اس نیٹ ورک کو کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے کہ یہ خبریں کسی بھی طرح سے, اور یہ اکیلا نہیں ہے بائی دا وے, شعیب شیخ سے تو صرف شروعات ہونی چاہیے, شروعات ہو گئی ہے جیسے, لیکن اس کے بعد پھر باقیوں سے کو بھی پکڑنا چاہیے. کبھی تم اگر ایک آدمی سموسے بیچ رہا ہے وہ بھی میرا مطلب ہے نیوز چینل چلا رہا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ دیسی گھی بیچتا وہ بھی نیوز چینل چلا رہا ہے, تو چلائے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہ بزنس ماڈل ذرا ہمیں سمجھا دیں, جس بزنس ماڈل پہ یہ نیوز چینل چل رہے ہیں. مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا کہ آپ ان سے آ کے یہ مطلب یہ کیا لاس میں ہے یا پروفٹ میں ہے. اگر مثال کے طور پہ ایک چینل ہے جو جب سے لانچ ہوا ہے وہ لاس میں ہی چل رہا ہے, تو پھر آپ اس کے یعنی مالک کو پوچھیں گے نا بٹھا کے کہ یہ تم 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ یا 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ مہینہ جو لاس کر رہے ہو, اس لیے تم اس کے حاصل کیا کر رہے ہو, مسئلہ کیا ہے. تو پھر اگر وہ کھاتے نکلیں گے اور ان کے باقی کاروبار کی وہ نکلیں گی چیزیں, تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیوں یہ 2 کروڑ مہینے کا نقصان برداشت کر کے ایک نیوز چینل چلائے چلا جا رہا ہے. ان سب کو روکنے کی ضرورت ہے. انہوں نے پاگل کر دیا ہے سوسائٹی, جو مطلب ہے کہ وہ اتنی نیوز چینل. اچھا ذرا صاحب, یورپ میں کوئی ملک ہے جی بالکل بھی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں ہے, اتنے نیوز چینلز کی ضرورت کیا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک یعنی کہنا چاہیے بہت بڑا کام ہے. ان کو جعلی جو خبروں کی فیکٹریاں ہیں, یہ جعلی خبروں کی, یہ جعلی پروپیگنڈے کی فیکٹریاں ہیں. ان فیکٹریوں نے جھوٹ بول بول کے قوم کو مریض بنا ڈالا. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ کراچی کا وہ ایک ہے وہ ظفر حلالی,
جی اب وہ جو گفتگو کرتا ہے، اچھا اس کو یعنی اس آدمی کو اس کو جیل میں ہونا چاہیے. اتنے جھوٹ بولے ہیں اس نے، اتنے جھوٹ بولے ہیں اس نے، بے شرمی سے بولتا ہے، بولے چلا جا رہا ہے. اچھا وہ آپ دیکھ لیجئے دوسرے جو ہیں وہ اب مثال کے طور پہ جو اب پوزیشنز بدل رہے ہیں باقی اینکرز پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے آپ کے سامنے، یعنی وہ ایک کوئی کہہ رہا ہے جی کہ اب تو وہ صحافی کو تو کسی کا ترجمان نہیں ہونا چاہیے، کوئی فلاں کوئی فلاں. اب وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اب یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ہارون رشید ہے، چودھری غلام حسین ہے، اس طرح کے لوگوں کو اب کچھ بھی نہیں کرنا جی. ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا، اس کو ثابت کر دو، بس ثابت کر دو، سمپل. اس کو ثابت کر دو، ختم کہانی. میں کوئی انتقامی کارروائی کی بات نہیں کر رہا، حکومت کو کچھ بھی نہیں کرنا، ان کو یہ آپ نے یہ باتیں کی ان کو ثابت کریں، ثبوت لائے، ورنہ جیل جائے، ختم کہانی. یہ کوئی بہت مشکل معاملہ پیچیدہ کیا ہے اس میں؟ دو اور دو چار والی بات ہے. اور ان کو ساتھ جب تک یہ سلوک نہیں ہوگا یہ کیسے چپ بیٹھیں گے؟ اور یہ بھائی نہیں چلنے دیں گے. میں آپ سے گزارش کروں جہاں اس طرح کی افواہیں آتی ہیں اور اس پر کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، کوئی غیر ملکی سرمایہ کار آپ کے ہاں آئس کریم کی فیکٹری لگاتا ہے، ان میں سے یہ جتنے جھوٹ کی فیکٹریاں، پروپیگنڈے کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان کو جا کے کوئی کمپیٹیٹر ہے، لوکل کمپیٹیٹر، وہ جا کے پیسے دے کے کہہ دے گا کہ یہ جو آئس کریم بنا رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ سور کی چربی سے بنتی ہے، یہ سور ڈالتا ہے. اب وہ جب بات ہو گئی، اب اس کے بعد کروا لیں آپ سرمایہ کاری. تو یہ جھوٹی خبریں یہ معیشت کی ایسی تیسی پھیر دیتی ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کی ایسی تیسی پھیر دیتی ہیں. جھوٹی خبریں مطلب آپ دیکھیں نا، سوات ہمارے ہاں ابھی جو ریسنٹلی یہ اشفاق پرویز کیانی کے دور میں سوات آپریشن کرنا پڑا، وہ مولوی فضل اللہ جس کو ملا ریڈیو کہتے تھے، وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے پاس ایک پروپیگنڈے کا ٹول تھا، ریڈیو، اور وہ اس سے یعنی اپنا جہاد کی وہ جس کو اپنے تصور کے مطابق اتنا پیسہ اس نے لیا، سوات کی عورتوں نے اپنا زیور سونا اس کو اتار کے دیا، اس نے وہ ایک فساد بن گیا. آپ جانتے ہیں پھر اس کی کیا کاسٹ ادا کرنی پڑی سب پیڈ کو. کرنی پڑی پورے تو ملک اس کو. طرح کے تجربے جس ملک میں ہو چکے ہیں، پوری کی پورے شہر کی آبادی کو اٹھا کر آپ کو منتقل کرنا پڑا، وہاں پہ آپ کو فوجی آپریشن کرنا پڑا. وہ غریب لوگ ہیں بھائی، فوجی آپریشن جو ہوتا ہے، ملٹری جاتی ہے، وہ اس کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی یہ مفت کے کام نہیں ہے. تو جہاں پہ یہ مثالیں موجود ہیں وہاں جھوٹ بولنے کی اجازت مانگی جا رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی. میلہ لگا ہوا ہے، وہ وہاں مطلب ہے کہ حلوہ پوری بنتی ہے صبح کے وقت، اور رات کے وقت خیموں کی کہانیاں ہیں، وہ بھی آڈیو کیسٹس میں سامنے آ گئی ہیں. تو اور یہ بائی دا وے وہ لوگ ہیں جن کے منہ سے ہر وقت ریاست مدینہ ریاست مدینہ. دیکھیے ذاتی زندگی کسی کی کیا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس پہ انگلی اٹھائیں، لیکن ایک آدمی اگر ہاتھ میں مطلب ہے کہ وہ دین پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، تسبیح پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، مسلسل مذہب کی باتیں کر رہا ہے، تو وہاں پہ تو ہم کوسچن کریں گے نا. مثلا آپ ہالینڈ میں رہتے ہیں، ظاہر ہے وہاں بھی کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ریاست سیکولر ہے، لیکن وہاں بھی اگر ایک آدمی ہاتھ میں بائبل پکڑ کے اور ایک وہ لباس پہن کے جو چرچ کے لوگ پہنتے ہیں وہ پہن کے اگر ایک آدمی وہاں بھی کیسینو جانے کی کوشش کرے گا یا کچھ، تو لوگ اس کو حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ اس لباس میں یہ کام کیوں کر رہا ہے، یا بائبل ٹرو ہاتھ میں پکڑ کے یہ کام کیوں کر رہا ہے. ٹرو. لیکن ہمارے ہاں دیکھیے یہ ہو رہا ہے. اب لیٹس سی یہ تماشا کب تک چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. کل ایک بچے کی شہادت بھی ہوگی ہے جی، کل ایک حادثہ ہوا ہے. اب وہ حادثہ کیسے ہوا ہے تحقیقات ہوگی، لیکن ذاتی حیثیت میں اس بچے کی موت کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ مطلب کون بچا عمران سکتا؟ خان، عمران خان، کلیئر سنگل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ آنسر کہ عمران خان جو مطلب ہے کہ لوگوں کو بلاتا ہے، ان کو سول یعنی بغاوت کا درس دیتا ہے، ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی اور صاف الفاظ میں بھی، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کر بلاتا ہے کہ پولیس پر اٹیک کرنا ہے، ریاست پر اٹیک کرنا ہے، اور ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، اور جو کہ راستہ اس کا تشدد سے ہوگا. اب وہ جو پریچ کر رہا ہے کہ راستہ اس کا تشدد سے ہوگا، یا یہ کہ قبضہ کرنا ہے ریاست پہ یا نظام سے، ہم اس طرح سے لڑیں گے جس طرح سے ماؤ تنگ لڑا تھا. تو ایک یعنی یہ بالکل ایک جسے کہنا چاہیے فساد کی اور موت کی دعوت عام ہے. آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ بھئی مجھے گرفتار کرنے کے لیے ریاست آ رہی ہے، ریاست کے دائرے آپ نے مجھے گرفتار نہیں ہونے دینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اپنے کارکنوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مجھے گرفتاری نہیں، مطلب میں نے گرفتار نہیں ہونا اور تم نے روکنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تم آگے ہیومن شیلڈ بن جاؤ. اچھا یہ طالبان کیا کرتے تھے بائی دا وے؟ ٹیررسٹ 20 سال پیچھے جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی کرتے تھے، عورتوں بچوں میں جا کے چھپ جایا کرتے تھے. اچھا لیکن اس سے ہوا کیا؟ عورتوں بچوں میں جا کے چھپتے تو تھے، لیکن کیا اس سے وہ بچ گئے؟ اٹیک ہوتے تھے، معصوم ساتھ میں بے گناہ مطلب ہے شہید ہوتے تھے. تو یہ بھی بالکل وہی فلسفی ہے کہ خود مجھے کچھ نہ ہو، میرے لوگ مجھے بچانے کے لیے آئے، بیچارے نہتے غریب
اور پولیس سے وہ لڑ جائیں, ان کی گاڑیاں جلا دیں, تو پولیس جواب دے گی نا بھائی, وہ لا انفورسمنٹ ہے, وہ بھی جواب دے گی. تو یہ ایک عجیب و غریب تماشا ہو رہا ہے کھلے عام, مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یعنی اس کو اتنی دیر اجازت کیسے دی گئی, اور ابھی بھی اجازت ہے. ابھی بھی اجازت ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سر, یہ بڑی مزے کی بات, مریم نواز نے کہا کہ عمران خان منشیات زدہ ہے اور نشے میں سب فیصلے کرتے ہیں. اتفاق کرتے ہیں مریم نواز سے؟ جی بالکل, اس میں کیا شک ہے, وہ آدمی جو حرکتیں کرتا ہے وہ نہ صرف وہ ہم اس کے یعنی بالکل جائز سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آدمی ہوش میں بھی ہے یا نہیں, یعنی جس طرح کی وہ اس کی سارے ڈیسیجنز ہیں. بلکہ میں تو ان سے ایک قدم آگے بھی بڑھ کے یہ کہوں گا کہ اس کو ماننے والوں پر بھی اب مجھے یعنی شک ہونے لگا ہے کہ وہ بھی ہوش و حواس میں اپنے رہتے ہیں یا نہیں. نہیں, کس دنیا میں کون سا ہوش و حواس ہے جو آپ کو یہ الاؤ کر دے کہ ایک آدمی جو خود کو لیڈر کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گرفتار نہیں ہونا اور تم آ کے میرے لیے لڑو. جو خود ایک ارب پتی آدمی ہے وہ غریبوں سے اور مانگ رہا ہے, پیسہ پہلے مانگتا رہا, اب ان سے ان کی جان اور سلامتی مانگ رہا ہے. تو یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ دیکھیے اس کا جو ایک انویسٹمنٹ تھی جنرل باجوہ ڈاکٹرائن کے مطابق لوگوں کو بمبارڈ کیا گیا سال ہا سال, اس کو ایک مسیحا بنا کے جو پیش کرنے کا وہ ہے اور مطلب ہے کہ اس کو صرف مریم نواز کی شخصیت میں وہ ابیلٹی اور وہ ایک کہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت کی طرف سے کچھ لوگوں کو جیسے پیدا کیا ہوتا ہے, ہر بچہ جو ہے وہ اپنا اسکل سیٹ لے کے پیدا ہوتا ہے, لیڈرز بھی پیدا ہی ہوتے ہیں. تو مریم نواز کی شخصیت میں وہ آپ کہیے کاٹ ہے کہ وہ ہر طرح کے طلسم کو اس نے اڑا کے رکھ دیا. تو وہ ظاہر ہے کہ اپنا کام کر رہی ہیں, گو کہ وہ بھی ایک اتنی سمپل بات نہیں ہے, وہاں بھی ان کو بھی اب ظاہر ہے کہ بہت سے مشکلات کا سامنا ہے. وہ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے صرف ان کو مخالفت کا سامنا ہے, وہ یعنی ایک طرف سے ایک عمران خان نامی ایک یعنی وہ ایک اژدہا کہنا چاہیے, وہ جو مر رہا ہے, بے شک اژدہا ختم ہو رہا ہے لیکن ہے. پھر جنرل فیض کی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے دوڑیں لگوائی ہیں جس طرح سے, جی ابھی تو جی صرف ابھی نام ہی لیا ہے انہوں نے, تو آپ دیکھ لیں تھرتھلی کیسے مچی ہے. تو ان کی بہادری اور ان کی دلیری اپنی جگہ, اور وہ لڑ بھی رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں انفارچونیٹلی خود اپنی جماعت سے بھی ان کو مخالفت کا سامنا یہ ہے. انہوں نے حکومت کل بلکہ ایک نیوز, اردو نیوز میں یہ آن لائن میں چھپا ہے کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ بہاولپور اور سرگودا میں شکوہ کیا ہے کہ وہ ایک بیانیہ لے کر چلتی ہیں اور ان کی پارٹی کے بڑوں سے ان کو مدد نہیں ملتی. جی سندھیلا صاحب, اور یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم شاید پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی چونکہ اب مریم نواز کی قیادت آنی ہے تو ظاہر ہے کہ تبدیلیاں بھی آئیں گی, جیسے پیپلز پارٹی میں تبدیلیاں آئیں, ٹھیک, یہاں بھی تبدیلیاں آئیں گی. یہ جو ٹرانزیشن والا وقت ہے یہ جتنا پرولونگ ہوگا یہ اتنا پینفل ہوگا, یہ اتنا آپ کہیے اس کا جو سلو پروسیس ہے یہ اتنا ہی ڈیمیجنگ بھی ہوگا. جب تک آپ یعنی یہ جو ہے نا سکسیشن والے معاملات, جی ان کو جی جتنا دھندلا رکھا جائے گا یہ اتنی پرابلم پیدا کریں گے. ایون ود ان ون فیملی, کسی بھی ایک خاندان کی آپ بات کر لیجئے تو یہ ٹربلز آتی ہیں, وہ فطری کچھ مشکلات ہیں, وہ ان کا سامنا وہ کر رہی ہیں, لیکن جتنی جلدی اس کو ریزالو کیا جائے گا اتنی جلدی وہ یعنی وہ جو دو آپ کہیے کہ بیانیہ ہے نا, دیکھنا مریم نواز نے ایک وہ بنایا اپنا ایک نیریٹو بنایا پارٹی کا, پارٹی تو مریم نواز ہے, ٹھیک, ٹرو. اچھا جب انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہے تو اس کو کل کرنے کے لیے خود انہی کے دائیں بائیں بیٹھے لوگ اگر مطلب اس کو ٹائر پنکچر کر جائیں گے آکے, تو میں وہ گزارے کچھ دن پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ نون لیگ کا پاکستان میں جو نون لیگ ہے وہ بھی ایک ایسا ٹائر بن چکی ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ایک پنکچر لگاتی ہیں, ہوا بھرتی ہیں, ٹائر کی الائنمنٹ کرتی ہیں, اس کو چلنے کے قابل بناتی ہیں تو انہی دوسرا کے پینچ, دائیں بائیں سے کوئی آ کے دوسرا پنکچر لگا کے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور وہ پھر سے شروع کر دیتی ہیں. اور یہی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے وفاق میں, آپ دیکھ لیجئے بالکل یہی ہو رہا ہے کہ مریم نواز ایک وہ لے کر نکلتی ہیں, پارٹی کو اسٹرینتھ دیتی ہیں, ووٹ بینک بناتی ہیں, اس کو طاقتور بناتی ہیں, اور پھر جلسے میں خطاب کے دوران کہتی ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے, بار بار کہتی ہیں کہ ہمیں عمران خان کی اس غلاظت کو سر پہ نہیں مطلب باندھنا چاہیے, ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے, ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. ان کی بات نہیں مانی جاتی, ان کی رائے کو رد کر دیا جاتا ہے اور حکومت یعنی چلانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کے ڈیمیجز
اس کی کاسٹ وہ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں پارٹی نے کیا پے کی. ٹھیک. اچھا پھر دوبارہ سے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے وہ مریم نواز جو ہے پھر وہ یہاں سے واپس جاتی ہیں علاج کے بعد، پھر اب وہ دن رات لگا رہی ہیں. لیکن آپ کے سامنے دیکھ لیجیے وہ بالکل ایک ٹھیک. معاملہ کرتی ہیں اور ساتھ ہی کچھ ہو جاتا ہے.